شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات، علم و حکمت، عدل و انصاف، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری سے مالا مال کر رکھا تھا، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہاں ہم آج رسول کریم کی بہادری کی چند مثالیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے میدان میں مشرکین کے لشکر نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کر کے ہمیں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا، لیکن رسول خدا اپنی جگہ پر جمے رہے۔ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے مشرکین پر تیروں کی بارش کرتے رہے۔ کبھی صحابہ اکرام کا گروہ آقا و دو جہاں کے پاس آتا تو کبھی کفار سے لڑتے ہوئے شدید حملوں کی وجہ سے دور ہو جاتا تھا۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری نظر جب بھی رسول اللہ پر پڑتی تھی تو وہ اپنی جگہ پر کھڑے کفار پر تیر برساتے ہوئے ہی نظر آتے تھے۔ آپ کی ثابت قدمی دیکھتے ہوئے مشرکین کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمان تھے جو کہ مشرکین کے ہاتھوں ہمت ہار گئے تھے۔ ہر طرف مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی رسول اللہ سفید خچر پر بیٹھ کر مشرکین کا مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ تنہا یہ پڑھتے ہوئے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، میرے والد عبد المطلب ہیں، مشرکین کے لشکر کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جب مشرکین کا ایک بہت ہی بڑا لشکر رسول اللہ کے بالکل نزدیک آ گیا تو رسول خدا نے مٹھی بھر مٹی ان کی طرف پھینکی۔ رسول اللہ نے فرمایا کفار کے چہرے بگڑے۔ جب مشرکین کے چہروں پر یہ مٹی پڑی تو کفار اندھے منہ پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے میدان میں جب مشرکین ہم تک پہنچ جاتے تھے تو سب صحابہ اکرام آپ کے سایہ میں پناہ لیتے تھے۔ رسول اللہ مشرکین کی طرف بغیر کسی ڈر اور خوف کے بڑھتے ہی جاتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو گئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ عرب کا سب سے طاقتور پہلوان رکانہ رسول اللہ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے اس کو سلام کی دعوت دی۔ اس نے چیلنج دیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں شکست دیں گے تو میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس پہلوان نے حضرت محمد کے ساتھ 2 بار کشتی لڑی۔ رسول اللہ نے اس رکانہ پہلوان کو 2 بار ہی ہرا دیا تھا۔ اس نے رسول خدا کی طاقت کی تعریف کرتے ہوئے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے رسول خدا سے عرض کی یا رسول اللہ، آج تک کسی نے بھی مجھے شکست نہیں دی، لیکن آج آپ نے میری ایک بھی نہ چلنے دی۔ رسول کریم کی بہادری کی مثال مولا علی شیر خدا اس طرح دیتے ہیں کہ جب مشرکین ہم سب پر چڑھائی کر جاتے تھے تو ہم رسول کریم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ ایسے موقع پر رسول اللہ اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر آگے بڑھتے جاتے تھے۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ بہادر اس صحابی کو مانا جاتا تھا جو رسول اللہ کے پاس کھڑے ہو کر لڑتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے بہادر اور حسین و جمیل تھے۔ ایک رات اہل مدینہ میں کوئی خوفناک آواز بلند ہوئی۔ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے اس آواز کا رخ کیا جہاں سے وہ آواز بلند ہوئی تھی۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وہاں پایا۔ رسول اللہ سب سے پہلے وہاں پہنچ گئے
تھے، لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ فرما رہے تھے کہ ڈرو مت، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت برہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے رسول اللہ سب سے زیادہ بہادر تھے، وہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ جب مشرکین ہمارے زیادہ قریب آ جاتے تھے تو ہم رسول اللہ کے سہارے سے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہے کہ آقا و دو جہاں حد سے زیادہ دلیر اور طاقتور تھے، اتنا دلیر، بہادر، طاقتور اور ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا میں نے آج تک کسی بھی انسان کو نہیں پایا۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ہم نے جو بھی جنگ لڑی، مسلمانوں میں سے بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے وہاں ایک سخت ترین چٹان پائی جو کہ بہت ہی سخت اور بڑی تھی، وہ کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ جب اس کا علم آقا محمد کو ہوا تو آپ نے اس چٹان پر ایک ضرب ماری تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ واہ سبحان اللہ! ایک بار رسول اللہ گہری نیند سو رہے تھے، غورس بن الحارث نامی آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے رسول اللہ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی دیکھی، تلوار کو اتار کر کہنے لگا کہ اے محمد، آج تم کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ اس پر رسول خدا کی زبان سے جواب جاری ہوا، میرا اللہ۔ دیہاتی کا یہ آواز سننا ہی تھا کہ وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی انتقام لیے بغیر اس کو جانے دیا۔